ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب یہ اگین 26 از این ویری امپورٹنٹ ڈیٹ ناؤ, جو 26 تاریخ کی رات کو جو کچھ ہوا. ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کیونکہ سرکار تو بڑے واضح طریقے طور پہ ہم نے گولی چلائی ہی نہیں. اتنی ایبسولوٹ ٹرم میں اگر بات کر رہے ہیں, ایک لائن بتائیں جوڈیشل کمیشن ججز وہ ہوں جو جس پر سب کا اعتماد ہو کہ فائرنگ ہوئی اس دن کے نہیں ہو. 100% بننا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں تو کیوں ضروری ہے بننا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں 26 کو جو ہوا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ملک کے لیے ہو سکتے ہیں, اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, اس کا نوجوانوں کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, کس قسم کے جذبات تاثرات اس وقت ابھر رہے ہیں. تو اس کو آپ کنٹرول کرنا جو ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. اور کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ, آپ تو کلیئر ہے, آپ کے تو ہاتھ صاف ہے, آپ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے تو گولی کو چلائی کوئی نہیں بلکہ آپ کے اوپر گولی چلی ہے. جوڈیشل کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آ جائے, اس سے بہت بڑا فرق ہے. اور بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اس میں اگر ایسے ججز ہیں, اس میں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی جج بہت ہی زیادہ اس کا جھکاؤ ہے, حکومت کے خلاف ہے, اس کو نہ شامل کریں. اور جس کا حکومت کی طرف ہے اس کو بھی نہ شامل کریں. سپریم کورٹ میں ایسے بھی نہیں حالات ہیں, ایسے ججز ہیں بہت سارے جن کو لوگ جو ان بائیس سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھا بریفلی, اس پہ پھر مسئلہ یہ مجھے کئی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے کہ مسائل کا حل ایسے ہو سکتا ہے صحیح, لیکن کیا آپ کو نیت نظر آتی ہے مسئلے حل کرنے کی, آپ نیت طاقت کا استعمال کھڈے لائن لگانا ہے کیا؟ اس سے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ صورتحال کی جو تجزیہ کیا جا رہا ہو وہ تجزیہ غلط ہو. آپ کو اور مجھے جو خطرات نظر آ رہے ہیں وہ خطرات ہی نہ نظر آ رہے ہیں. یار خام میں پریشان ہو رہے ہو, خطرہ ہی کوئی نہیں ہے. جب خطرہ ہی کوئی نہیں تو پھر پریشانی کی ضرورت کیا؟ میں کیوں بدلوں اپنی کوئی اسٹریٹجی, میں کیوں کوئی کنسیشن کروں, میں کیوں کسی سے بات چیت کروں. دوسرا یہ ہے کہ خطرہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مزید طاقت کے استعمال سے اس خطرے کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میں مزید سسٹم کو جکڑ کے یہ پرابلم کنٹرول کر سکتا ہوں. اور وہ میں ایسکیلیشن لیڈر کی بات کرتا, مجھے وہ خطرہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ سٹیپس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کل انٹرسٹنگلی کہا کہ یہ احتجاج نہیں, اسمبلیوں میں جا کے اس کو ریز کریں, بین الاقوامی فورمز پہ جا کے ریز کریں. وہ یہ کیوں آپ کا مجھے ظاہر ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا چیز تھی, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے وہی عمران خان کے پوائنٹ آف ویو. لیکن کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اٹس اے ویری بگ ایونٹ, اب ہمیں اسی کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا ہوا؟ ایک یہ ہے. دوسرا کاشف, اتنی بڑی چیز ہو گیا, آپ کے ورکرز شہید ہوئے ہوئے ہوں, زخمی ہوئے ہوئے ہوں, ہزاروں اس وقت اریسٹ ہوئے ہوئے ہوں, اس ماحول کے اندر اگر لیڈر کہتا ہے دوبارہ کال دیتا ہے تو اب وہ پہلے تو نہیں ایکسپیکٹیشن تھی آپ کے ایسکیلیشن لیڈر آرگومنٹ کو تو یہی چیز فیول کرتی ہے کہ وہ ایک اور کال دے کیونکہ غصہ ہے اور لوگ غصے میں مزید باہر نکلیں. اچھا یہ جو ہے نا, اس غصے کو روک اس سائڈ کے اوپر, پی ٹی آئی کے سائڈ کے اوپر صرف عمران خان ہی روک سکتا ہے. اگر اس وقت اس قسم کی کوئی بات بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ یا عمر ایوب خان یا کوئی بھی کرتا ہے نا, تو اس کو تو لوگوں نے شہید کر دینا کہ ادھر بندے ادھر خون پڑا ہوا ہے, لاشیں پڑیں گی, تو بات کیا کر رہے ہو. تو یہ سٹیپ جو ہے یہ آ ہی وہاں سے سکتا ہے, عمران خان کے لیول سے آ سکتا ہے, اس لیے یہاں پہ بھی وہ ہائیسٹ لیولز کے اوپر سے آئے گا. میرے خیال میں اسی کو ایک بنا لینا چاہیے آپ کو بیسس, کہ کیونکہ ایک ریزنیبل سٹیٹمنٹ وہاں سے آئی ہے, چلو اسی بیسس, اس سٹیٹمنٹ کو بیسس بنا کے جو ہے ہم کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سسٹم میں حل ہونا, پھر وہی کہوں گا, تینوں پارٹیز, اور تین کس کو کہہ رہا ہوں میں, حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی, تینوں کے پاس نیگوسیشن سے اپنے لیے بہتری نکالنے کی روم موجود ہے اس وقت. اور یہ اسپیس آپ کو لگتا ہے کھلی رہے گی اسی طرح؟ میرے خیال میں بٹ دیٹ یو ڈونٹ نو کہ کل کیا ایونٹ ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ کل کیا سچویشن ہوتی ہے, لیکن